شمار جو آپ کی اچیومنٹس ہیں اس کا ہم ذکر ہم کرتے رہے تو وہ پروگرام سارا ہم آپ کی گفتگو تھوڑی سننا چاہتے ہیں. بس مجھے کسی نے یہ بتایا کہ آپ مہینے میں 25-26 دن یا 24-25 دن روزے رکھتے ہیں, 22 دن رکھتے ہیں, 18 دن رکھتے ہیں. جس دن آپ نے مریض میں اب مہینے میں 15 دن مریض دیکھتا ہوں. اچھا, پورے مہینے دیکھتا ہوں. اب اس میں کراچی, پشاور, لاہور, اسلام آباد شامل ہے. جس دن مریض دیکھتا ہوں مجھے میرا روزہ ہوتا ہے. اس کے پیچھے حکمت مجھے یہ اعتقاد ہے کہ اللہ میں شاید میری بات سن لے اور ان کو آرام ہو جائے. مریض کی شفا کے لیے کرتا ہوں اور مجھے اعتقاد ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ صحیح ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں کچھ 4 بجے کے قریب؟ اب میں 3 بجے اٹھتا ہوں. اب 3 بجے اٹھتے ہیں اور 10 بجے لیٹ جاتا ہوں. رات کے 10 بجے سو جاتے ہیں؟ لیٹ جاتا ہوں. اور 3 سے 9 بجے تک کام کرتے ہیں آپ؟ نماز تو پڑھنی ہوتی ہے صبح کو. ہاں, لکھتے ہیں آپ صبح؟ لکھنے کا وقت میرا 4 سے 7 تک ہے. اچھا, میں بہت مضمون لکھنے پڑتے ہیں مجھے, بین الاقوامی بھی اور لوکل بھی, ریڈیو بھی وغیرہ. تو میں صبح 3 بجے اٹھ جاتا ہوں الحمدللہ. پھر اپنے اللہ سے مل کر میز پہ آ جاتا ہوں. 7 بجے تک میں اپنا پڑھنا کام کرتا ہوں. پھر اپنے دوسرے کام لیکن جتنی مطلب کرتا ہوں وہاں پہ کراچی میں, اس دن صبح نماز پڑھ کے مطلب جاتا ہوں سیدھا. اچھا, اور پھر جب تک مریض ہیں کام کرتا رہتا ہوں, چاہے شام کو 7 بجے جائیں, شام کے 5 بجے جائیں, شام کے. مریض کی جو ہے وہ میری زندگی میں اولیت ہے. میں نے سب کاموں کو مریض پر مؤخر کر دیا ہے. اسے اب تک اولیت دی ہے اب تک میں نے. اور شاید اسی لیے مجھ سے محبت کرتے ہیں لوگ زیادہ کہ میں ان کے لیے وقت نکالتا ہوں اور محبت کرتا ہوں اس وجہ سے. کوئی آدمی, کوئی مریض 30-35 لاکھ میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ حکیم صاحب نے ہم سے کوئی سخت بات کی تھی. مجھے ان مریضوں نے صبر اور شکر سکھا دیا ہے. تو میں صبر اور شکر پر قائم ہو گیا ہوں اور اس پر مجھے غلبہ حاصل ہو گیا کہ میں شکر کرتا ہوں. اسی لیے میں انتقام نہیں لیتا کسی سے. میرا لائف اسٹائل یہ ہے کہ میں انتقام نہیں لیتا. زیادتی بھی کوئی کرے یا ہو جائے کسی سے تو سورہ نحل میں یہ ہے, قرآن حکیم میں, کہ انتقام کا جواب دینے کا تمہارا حق ہے لیکن صبر و شکر کرو زیادہ اچھا ہے. اور ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ, کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اچھائی سے جواب دے دو. تو میں تو اس پر عمل کرتا ہوں. آپ نے ایک بہت چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک آپ نے بنایا ہوا اخلاق کے بارے میں آپ کی ایک تھیسس ہے کہ ہم خوش اخلاق ہو جائیں تو اس سے بہت سی بیماریاں, ہماری ملک کی بیماریاں دور ہو جائیں. یہ کیا تھیسس ہے کیا؟ دیکھیے, اخلاق کے بغیر معاشرت و معیشت دونوں لائن ہیں. اگر آپ معاشی زندگی میں بااخلاق نہ ہو, باکردار نہ ہو, یعنی کہ صادق اور امین نہ ہو, تو پھر صنعت و تجارت عبادت نہیں رہتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ صنعت اور تجارت کو عبادت بنانا چاہیے اور اس میں دیانت اور صداقت کو شامل رکھنا چاہیے. یہ اخلاق ہے. ٹھیک, تو یہ میرا انداز فکر ہے اس معاملے میں. اور اسی طرح زندگی کے ہر معاملے میں ہم اب یہ سوسائٹی مجموعی طور پر معاشرہ اگر اس میں اخلاق نہ ہو تو وہی ہوا جو ہمارے یہاں آج ہو رہا ہے پاکستان میں, یا ہمارے پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے, یا اسمبلی میں ہو رہا ہے, وہی ہوگا. ہمارا مسلمان کا اخلاق یہ نہیں ہے. اس کو تو صبر کی ترتیب دی گئی ہے, برداشت کی عادت ڈالنے کی تنبیہ کی گئی ہے. اور ہم جو کر رہے ہیں مجموعی طور پر پورے ملک میں, اس میں صبر و شکر کا کوئی مقام نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے, اخلاقی مسئلہ پاکستان کا. اور میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ توجہ اسی موضوع پر کرنی چاہیے کہ ہمارے اخلاق درست ہو جائیں. اچھا حکیم صاحب, اس کیسے درست کریں آپ؟ مثلا وہ میں ٹیلی ویژن پہ ہم دیکھتے ہیں, اس پہ آ جاتا ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا, علامہ اقبال نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, یہ آ جاتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے سامنے ایک سیکنڈ کے لیے یہ شخصیات ہمارے سامنے نہیں ہیں اس وقت, اقوال ہیں ان کے. لیکن جو ہماری شخصیات بصر اعتبار ہیں یا جن کی شخصیتیں نمایاں ہیں پاکستان میں, انہیں اخلاق کا کردار پیش کرنا چاہیے. ایگزامپل اس سے متاثر ہوگا آدمی.
یہ ابھی آپ کا خیال ہے کہ جو لیڈر ہے اگر اس کا کردار قوم اس پہ یقین کر لے اور وہ لیونگ ایگزامپل ہو جائے تو قوم پیچھے لگ جاتی ہے وداؤٹ اٹ. بالکل. ایک اور سوال، یہ جو ہمارے پاکستان میں ہیں مسلمان بھی ہیں اور نان مسلمز بھی ہیں، یہ کوئی احمق ہے کہ ان کو پتہ نہیں لگتا کہ صاحب اقتدار کیا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی بیوقوف قوم ہے آپ کی نظر میں؟ بالکل قوم تو نہیں ہے لیکن بحث ہو گئی ہے، بیس یقین ہو گئی. اسے اعتماد آتا رہا ہے، اسے حیات اقتدار پر یا حیات اختلاف پر ایمان نہیں ہے، اعتماد نہیں رہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہو جائے گا، اور عموماً نہیں ہوتا ہے. بالکل نہیں ہوتا ہے. ہو جائے گا، وہ یہی کہتے ہیں ہو جائے گا. ہاں تو یہ جو لا تعلقی پیدا ہوئی ہے اور بے حسی پیدا ہوئی ہے یا مایوسی پیدا ہوئی ہے، اس نے پاکستان کو اور نقصان پہنچایا جائے گا، اور یہ اخلاق سے دور ہو سکتی ہے صرف. اور اخلاق کو جو پریکٹس کیا جائے، پریچ نہ کیا جائے. پریچ تو بیکار ہے. اچھا پریچنگ سے کوئی اب یہ کتنی مسجدیں خود ہو رہے ہیں جمعے کے، کس کو جی یہ ہو رہے ہیں، بالکل ہو رہے نہیں ہوگا سر. اس لیے کہ امامت ہماری یا مذہب منبر خود تفریق بازی میں لگ گئے ہیں، آپس ان کے فرقے اتنے بن گئے ہیں جو قرآن اور حدیث کے عین خلاف ہے. قرآن تو کہتا ہے جمع ہو جاؤ، مجتمع ہو جاؤ، اللہ کی اچھی مضبوط سے پکڑ لو اور متحد ہو جاؤ. ہم تو نہیں کر رہے. یہ ہمارا یہ طبقہ مشائخ اور علماء اور حکماء کا یہ خود بڑھ گیا ہے فرقوں میں. بے شک. اور اس کی اب دیکھیے آپ کی پارلیمنٹ میں مائنورٹی کے اراکین 9 ہیں اور اسلام کے 8 ہیں. اچھا یہ حال ہے اسلام کا پاکستان میں. میں بات نہیں سمجھا، بات میرے اوپر سے نکل گئی. مائنورٹیز کے پارلیمنٹ میں مائنورٹی کے جو اراکین ہیں ان کی تعداد 9 ہے اور اسلامی جماعت سے جو چن کے آئے ہیں وہ 8 ہیں. اچھا 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 اتنی بن گئی ہیں. دیکھیے آپ اور جو بے شمار ہیں جن کے چن کے نہیں آ سکے. تو یہ ہم نے اسلام کو یہ نمونہ پیش کیا اسلام کو. یہ سب اسلام کے ناطے میں جو وائلنس شروع ہو گئی ہے، وہ کہتا ہے کہ کلاشنکوف اسلام کے خلاف ہے، بالکل قطعی خلاف ہے. میں تو اس کو اسلام کرنے کو تیاری نہیں فکر طور پر کہ جو قرآن سے انحراف کرے اور سنت سے بغاوت کرے اس سے تو مسلمان کرنے کا حق ہی نہیں ہے اپنے آپ کو. اور کلاشنکوف کے بل بوتے پہ کوئی اسلام کبھی آئے نہیں آج تک، نہ اجازت ہے، نہ اجازت ہے، نہ آ سکتا ہے. وہ تو محبت سے آئے گا اور علم سے آئے گا. علم کی تو قدر نہیں ہے ہمارے. کیا پڑھنے اور پڑھانے کا کیا ہو رہا ہے ہمارے؟ نہ علم کی قدر ہے، نہ عالم کی قدر ہے. نہ علم کی قدر ہے، نہ عالم کی قدر ہے. دیکھیے میں بہت دلچسپ بات سناؤں آپ کو. حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، وہ خلیفہ وقت، شہنشاہ، حاکم مطلق، سب کچھ. ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ کو اس سے زیادہ بڑھنے کو تمنا ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے. بڑے حیران ہوئے لوگ کہ اس سے زیادہ کیا تمنا ہو سکتی ہے. فرمائی کیا تمنا ہے؟ میں معلم بننا چاہتا ہوں. واہ واہ. تو معلم کا مقام تو یہ ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو 2 اجتماع تھے، ایک تبلیغ اور رشد و ہدایت کا، ایک طالب علم کو پڑھنے کا. وہاں بیٹھ گئے، وہاں تشریف فرما ہو گیا کہ بھئی یہ صحیح ہے، یہ علم کا مقام ہے. ہمارے کہاں کیا ہوا؟ ڈس انٹیگریٹڈ. ہماری نہ یونیورسٹیز میں کوئی احترام ہے علم کا، نہ وہاں کچھ لیول ہے ایجوکیشن کا. عالم کا یا معلم کا کسی مرحلے پر ہمارے ہاں احترام نہیں ہے. مجھے بتائیے آپ پاکستان کے کسی اخبار میں 48 سال میں آپ وائس چانسلر کا تصویر صفحہ اول پہ دکھا دیجیے مجھے. آپ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ جب وہ فوت ہوئے وہ دوسری بات ہے. چل بسے. یہ تو مردہ پرستی کا اعلان ہے کہ ہم جب نہیں ہوں گے تو پھر سب کچھ ہیں، جب ہیں تو ہم کو پوچھتا نہیں ہے. یہ مسئلہ بڑا سنگین ہے. اچھا جس سوسائٹی میں ابن خلدون نے کہا تھا نا کہ جس معاشرے میں علم اور عالم کی قدر نہ ہو وہ ترقی کر ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اور یہ قول فیصل ہے جس کا تجربہ پاکستان میں کر لیا ہم نے.
دیر از نو ریسپیکٹ, کوئی قدر نہیں, کچھ کتاباں پڑھ رہے ہیں. تو یہ بڑا سنگین واقعہ ہے ریاست اسلامی کے لیے, یہ بڑا سنگین واقعہ ہے. اچھا میں رک جائیے ادھر, آپ بہت 4 سوال پھر میں اور ایک اور طرف آتا ہوں. آپ سفید کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ ہمارے نبی کو پسند تھا اچھا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو یہ وجہ ہے. ٹھیک. پھر سفید کپڑے اس لیے پہنتا ہوں کہ یہ خیال رہتا ہے کہ داغ لگنا نہ پائے اس پر. اگر پہنوں گا تو بہت سے داغ لگا لوں گا اوپر, اس پہ داغ نہیں لگا سکتا میں, اس لیے پہنتا ہوں. میں پوچھوں گا آپ کو لچکنے ہیں کتنے؟ میں موازنہ تو نہیں کرنا چاہتا, اس دن ہم کسی کا ذکر نہیں, اچکنے میرے پاس ہیں. اچھا مثلاً ہر شہر میں اچکن میرے پاس ہے. ٹھیک ہے, جاتا ہوں وہیں سے پہن کے وہیں چھوڑ گاڑی دھو کر ڈال دی, دوسرا چلے گیا آگے. اچکن دھونا کون سا مشکل کام ہے, دھو لیتا ہوں. زیدی صاحب کا خیال یہ تھا کہ ایک زمانے میں آپ اچکن پہن کے ہی نہا لیتے تھے اور اسے ٹانگ دیتے. میں ادھر ایک گھر میں گیا نیو یارک میں, ان کا خانہ بہت چھوٹا تھا, وہاں میں رگڑ نہیں سکتا تھا اچکن کو, پہلے کھڑا ہو گیا میں سور بھر کے دھو دیا. تو وہ کہنے کہ بھائی تم نے یہاں بھی دھو لی, میں کہا یہاں بھی دھو لی. اصل میں اپنا کام خود کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مجھے یاد آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, ایک آدمی مکہ سے چلا اور حضور کو قتل کرنے کی نیت سے گھر تک پہنچ گیا. داخل ہوا تو وہ صاحب بیٹھے ہوئے اپنی چادر اڑ رہے تھے. اب مجھے دیکھا تو رسول اکرم تھے. وہ حیران رہ گیا. میں کہا تم مجھے مارنے کی نیت سے آیا تھا نا, مان لو مجھے, خالی ہاتھ کھڑا ہوا. مجھے کہا نبی خود اپنے دھو رہا ہے بیٹھا ہوا, تو ہم اتنا تو کر لیں گے اس کو, اور اتنا کر یہ تو کر لیں گے. آپ کی سیکرٹ کیا ہے سکسیس کا؟ کیونکہ آپ جو کام آپ نے کیا ہے ماشاءاللہ آپ کامیاب ہوئے, تو اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے. میں کوشش کرتا ہوں قرآن حدیث سے باہر نہ جاؤں, سنت پہ عمل کرنے کی جہاں تک ممکن ہے کوشش کرتا ہوں. پھر یہ کہ میں مسلسل بقول قائد اعظم کے کام, تو قائد اعظم کے مسئلے پر کام کرتا ہوں, رات دن کام کرتا ہوں. صبح 3 بجے اٹھ کر 10 بجے رات تک کام کرتا ہوں. اور میرے جہاد مختلف ہیں کام کرنے کی, ایک کام تو نہیں کرتا ہوں, کئی کام کرتے ہیں. تو لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. وقت پہ میرا عبور ہے, قابو ہے, اور میں اسے صحیح استعمال کرتا ہوں. آپ نو ویسٹیج, ناٹ اے سنگل منٹ آف ویسٹیج. ہر منٹ کسی نہ کسی کام پہ لگا ہوتا ہے میرا. اور یہ تو اللہ کی امانت ہے وقت میرے پاس. اگر میں نے اس کو غلط استعمال کیا تو خیانت ہو جائے گی. مجھے یہ ہمیشہ خیال رہتا ہے, تو صحیح استعمال کروں تاکہ دیانتدار ہوں. اوکے حکیم صاحب, آپ نے ہجرت کی پاکستان کے فوراً بننے کے بعد 47 اور 3-4 مہینے کے بعد. وہاں دہلی میں آپ کا کاروبار تھا نا ہمدرد کا, بہت بڑا. وہاں تو یونیورسٹی ہے اب. اچھا وہاں بھی یونیورسٹی ہے, ہم اسکول وغیرہ سب بن چکے ہیں وہاں بھی. اور آپ اکیلے آئے ادھر کہ آپ اور ایک بھائی آئے؟ نہیں, میں اور میری بیگم اور بیوی. اچھا, اور یہ اسی جو آپ نے فلسفہ بتایا اسی بنا پہ, اور یہاں کے آپ نے نوکری کر لی؟ معمور کیا گیا تھا ہجرت کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. اور پھر سلولی اینڈ اسٹیڈلی آپ پھر میں نے شروع کیا, میں نے دفتر لیا اور 12.5 روپے کرایہ کا فرنیچر لیا دفتر کے لیے. اچھا, وہاں سے اندر شروع ہوا یہ. ٹھیک, اور اب جہاں ہے آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب تو ماشاءاللہ. تو یہ ہمدرد جو ہے لیبارٹریز ہے, یہ آپ نے وقف بنا دیا. اب وقف کرنے میں بڑے ماسٹر لگتے ہیں, آپ کو بڑا شوق ہے چیزیں وقف. پہلا وقف ہے پاکستان کا اسلامی وقف. ٹھیک ہے, اور جس نے یہ کام کر دیا ہے بدر حکمت. بہت سے اوقاف ہوتے ہیں جو یہ کام نہیں کرتے, جو ان کا مقاصد ہوتے ہیں پورے نہیں کرتے. اس وقت میں یہ مقصد پورا کر دیا, زندگی سارا وہ بھی بنا دیا پورا. اچھا, یہ جو آپ کا ایریا ہے جہاں, وہاں یہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آپ کی ہے ہمدرد یونیورسٹی, یہ بھی وہی ہے؟ وہی ہے. ایک آپ کا ہے ہمدرد پبلک اسکول, وہ بھی وہی ہے. وہ بھی وہی ہے. اور شہر, یہ تو شہر علم ہے جس میں کئی قسم شہر تعلیم, شہر سائنس, شہر ثقافت, تین چیزوں کا یہ ہے اصل میں منصوبہ کہ ہم یہاں اس کو ڈیولپ کریں گے ہر لحاظ سے. اور اب آپ کہتے ہیں کہ میڈیکل کالج بھی کے بھی پہلی اپلیکیشنز آ گئی ہیں, سیٹیں تھوڑی سال آگے تھیں, دوسرے سال. اور سیٹیں کتنی ہیں آپ کے پاس؟ 50 رکھتے ہیں ہم قاعدے میں. 50. ہاں, ورنہ بقایا تو آپ بھلی پیسے کمانے کے لیے. ٹھیک ہے, ہم تو جو قاعدہ ہے
جیسے ہمارے اسکول میں ایک جماعت میں 25 سے زیادہ بچے نہیں ہیں، اور ایک ٹیچر 7 بچوں پر ہے اس وقت. تو یہ معیار تعلیم کا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے. اور درخواستیں کتنی آئی ہیں اس سال 50 سیٹوں کے لیے میڈیکل کی؟ 1363 نے ٹیسٹ کا امتحان دیا ہے. اچھا. وکیل صاحب سفارش مان لیتے ہیں؟ توبہ توبہ نہیں وہ سفارش ہوتی تو ہوگی نا، یہ تو بہت ہوتی ہے، ٹیلی فون، خط، پریشر، پرانے احسانات. لیکن میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، یہ نہیں لیکن میں حق نہیں مانتا. تعلیم میں جو حق ہے وہ لے لیتا ہوں. اچھا یہ جو طریقہ آپ کا ہے میڈیکل یونانی جسے کہتے ہیں یا آیورویدک بھی کیا کہتے ہیں؟ آیورویدک تو انڈیا کا ہے، چائنیز چائنا کا. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا طب اسلامی کرنا شروع کیا تھا زیادہ کے زمانے میں. حالانکہ اس کا اسلام سے کوئی اسلامی سے مطلب یہ ہے کہ اسلامک پیریڈ میں جو ڈیولپ ہوئی، which may have been from یونان سے آئی ہو. ظاہر ہے وہ کوئی مغربی مشرق کا قصہ نہیں ہے، لیکن جو جس ایریا میں ڈیولپ ہو گئی وہ کرنا شروع کرتی ہے. اور طب عربی ایسے میں تو صحیح اصطلاح صحیح طب عربی ہوگا، عربین میڈیسن. اوکے. یہ ریکگنائزڈ and an improvement and further development over shall we say the Greek medicine. گریکو عرب. گریکو عرب یہ ڈیولپ، ویسے فلسفہ ڈیولپ ہوا. اچھا کیم صاحب یہ 1994 ہے اور یہاں مائکرو سرجری ہو رہی ہے اور بائی پاسز ہو رہے ہیں اور کئی چیزیں بائی پاس ہو رہی ہیں جس میں اخلاق بھی ہے. پیچھے رہ گیا یہ بائی پاس جب سے آیا ہے بہت سے بائی پاس ہونے لگے اور خیبر پاس رہ گیا. خیبر پاس رہ گیا، وہ بھی میرے خفا ہے کئی باتوں سے. اچھا تو یہ ان دس ایج آف ٹیکنالوجیکل ریولوشن وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب کیا پرانی حکمت ہمیں سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جناب میدے کا زور بڑا زیادہ ہے. یہ میں ویسے پوچھ رہا ہوں جو کہتے ہیں. واٹ از یور اوپینین کہ ماڈرن میڈیسن اینڈ شیل بی سے عربک اور اسلامک میڈیسن اس میں فرق ہے تو ان کو ملایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا کر رہی ہے؟ اصل یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا دکنوسی، جی یہ صرف پاکستان کہتا ہے. اچھا. دنیا کا کوئی ملک نہیں کہتا ہے اس کو. یہ بات واضح ہو جانی چاہیے. دوسری یہ کہ مقصد کیا ہے. میری کچھ شفا جاتا ہے نا ٹھیک کرنا جی ٹھیک کرنا. اب وہ چاہے آپ سرجری پلا دیجیے، چاہے آپ پلا دیجیے نباتات سے، چاہے کوشش اختیار کریے روحانی بھی بالکل ہے، دعا کا اثر بھی ہوتا ہے. ٹھیک. تو مقصد اگر سامنے ہو تو طریقہ سامنے درجہ رکھتا ہے. یہ بات میں چاہیے. اصل میں یہ اٹالین ڈیکارڈے جو سائنسسٹ تھا اس نے تفریق کی جسم اور روح میں. اس نے کہا روح کا کوئی وجود نہیں ہے جسم، انسانی جسم میں، جو غلط ہے. تو یہاں سے تفریق ہوئی تو ماڈرن میڈیسن اور یہ طب عرب یا طب چینی یا آیورویدا راستے لوگ ہو گئے. وہ چلے گئے صرف جراثیم مارنے پر، بیکٹیریا کل کرو، وائرس کل کرو، وہاں چلے گئے کہ یہ گوشت کا لطفہ ہے جو چاہو کر لو اس کے ساتھ. ہم نہیں کہتے، یہ تو روحانیت بھی اس پر ہے. ورنہ مجھے کوئی بتا دے یہ کہ ایک مخصوص مدت کے بعد رحم مادر میں قلب کو کون ہلاتا ہے. یہاں مشہور. پھر یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم ہوا شافی لکھتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں یقین کے ساتھ، شاید دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے کہنا چاہیے کہ اس صفحہ عرض پر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ جو دوا میں دے رہا ہوں اس کا کیا اثر ہوگا. کوئی نہ. اگر ایسا ہوتا تو یہ ہزاروں جو وڈرا ہوئی دوائیں وڈرا کبھی نہ ہوتی. یہ بات صاف ہو گئی. اب رہا سرجری کا، ابو القاسم زہرابی اسپین کا پہلا سرجن ہے جس نے سارے سرجری کا آغاز ایجاد کیے جو آج ماڈرن ہے. تو سرجری سے رشتہ ہمارا منقطع نہیں ہے. لیکن ہم نے مغل دور میں اور جب ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی اس کے بعد سے اس کو زبان شروع ہو گیا اس کا، اور سرجری نکل گئی اس میں سے. لیکن نباتات برقرار رہی اس میں. طب عربی بیس کرتی ہے نباتات پر. اور میں ابھی یہ کہتا ہوں کہ فطری طریقہ علاج یہی ہے کہ جو انسان کے جسم میں ہیجان پیدا نہ کرے، نئے نئے مسائل پیدا نہ کرے، سائیڈ افیکٹ سے ہی نہ مارا جائے. وہ ٹھیک ہے. جو دوائیں جن پر ہم اینٹی بایوٹک وغیرہ کہتے ہیں اس پر سینکڑوں کتابیں ہیں جو چھپی ہیں امریکہ میں. تو یہ اب
اب آج اور آئندہ 5 سال میں متروک ہو جائے گا اینٹی بایوٹک. اس وقت بھی یہ کیفیت ہے, بڑی تشویش ہے کہ جراثیم نے یا بیکٹیریا نے یا وائرس نے وہ قوت ڈیولپ کر لی ہے جس کے لیے یہ قابل نہیں. تو ہم لازماً نباتات پہ آ رہے ہیں اب. تو یورپ ہو, امریکہ ہو, روس ہو, نباتات پہ آ رہے ہیں سب. یہ لیکن سر آپ ماڈرن میڈیسن کے خلاف تو نہیں ہے, آپ تو میں تو جدید جو اکتشافات ہیں, انکشافات ہیں, ان کا قائل ہوں. اچھا, میرا دماغ بالکل سائنسفک ہے. اور ہمدرد کالج آف میڈیسن میں نے MBBS کا پورا کورس رکھا ہے, اور اس کے ساتھ نباتات اور نفسیات, روحانیات بھی, اور عناصر ایلیمنٹالوجی جو بیسک ہونے والی ہے اندر مستقبل میں. ٹھیک, اور جس پر میں نے 9 انٹرنیشنل کانفرنسیں کی ہیں, تو یہ سب اس میں شریف جائے گی. تو جو آپ کا میں نے ابھی WHO کا جہاں سے میں نکالا گیا تھا, یہ کہنے پر کہ طب کے بارے میں کیا میں وہاں پیدا ہوں. اچھا, ماشاء اللہ. اور جتنی میٹنگ ہوتی ہیں پرانی طبوں پر, جہاں بھی کانفرنس مجھے بھیجا جاتا ہے. ٹھیک, تو میں نے قاہرہ میں یہ منوا لیا پہ WHO سے کہ ہر میڈیکل کالج جو مڈل ایسٹ میں ہے یا ایسٹ ریجن میں ہے, ان کے یہاں نباتات پڑھائی جائے گی اندر سے. تو وائے ناٹ پاکستان, حکیم صاحب, تو آپ کا گریجویٹ نکلے وہ دونوں کمانڈ اوور بوتھ دونوں پہ حاوی ہوگا. وہ ٹھیک ہے, اس کو نہیں ہوگا وہ دیہات میں جائے گا تو کہیں مل جائے گا نیم, تو نیم سے علاج کر دے گا وہ. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے ماڈرن میڈیسن ورلڈ بینک کے اسٹیمٹ کے مطابق 21% آدمی پہنچ رہی ہے پاکستان میں, تو 80% کیا کر رہے ہیں؟ وہ انسان نہیں ہے. ٹھیک, لیٹ اس ہیلپ دیم. ٹھیک, ہر حد سے ہم یہ کر رہے ہیں. آپ نے مجھے جب ہم رکے تھے تو آپ نے بلکہ دعوت نہیں بلکہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کے یونیورسٹی آ کے دیکھوں, اسکول بچوں کے دیکھوں. آپ کون سے دنوں میں جاتے ہیں اپنی؟ میں منگل بدھ کو تو ضرور ہوتا ہوں. اچھا, لازماً ہوتا ہوں. جمعرات کو چلا جاتا ہوں کبھی کبھی. اینڈ آپ کیا کرتے ہیں وہاں جا کے؟ واٹ از یور اپارٹ فرام ایڈمنسٹریٹو؟ بھائی بدھ کو تو میں بچوں کو ریسیو کرتا ہوں, اپنے جو 1.5 بچے ہیں اسکول میں, میں ایک ایک سے ملتا ہوں, ایک ایک سے ہاتھ ملاتا ہوں. اسمبلی ہوتی ہے, سورہ رحمان پڑھی جاتی ہے, پھر میں بچوں کو ایک کہانی سناتا ہوں. پھر جاتے ہیں کلاسوں میں, تو میں نے داخلہ لیا پہلی میں چلا جاتا ہوں کلاس میں, جا کے سنتا ہوں بچے کیا کر رہے ہیں. تو یہ دن میرا گزرتا ہے بچوں کے ساتھ. اور بدھ گزرتا ہے میرا, منگل گزرتا ہے میرا یونیورسٹی کے اندر, وہ اس کے مسائل دیکھتا ہوں میں یہ. اور اب تو اسٹاف بہت آنے لگا ہے. مثلا اس پورے کمپلیکس میں تقریباً 100 تو پروفیسر ہیں سب. ٹھیک ہے, عزت نفس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ لفظ یہ بڑا ہم سنتے ہیں, یہ عزت نفس بڑی ضروری ہے, عزت کی بڑی ضرورت ہے. خود ہی خودداری ہو نا. ہاں جی, سوری, اس کے کیا ایروگنس کا مطلب ہے, ایگو مطلب ہے؟ مسجد حرم میں, حرم شریف میں ایک نوجوان خوبصورت بیٹھا تھا کونے میں, اور سوکھی روٹی پانی بھوکو کھا رہا تھا. اتنے ایک آدمی آیا, اسے دیکھا غور سے کہ یہ تو سوکھی روٹی کھا رہا ہے. چلا گیا آگے, ان صاحب نے جو روٹی کھایا تو پہچان لیا کہ دل میں کیا آئی ہے اس کے. بلایا کیسے آئے تھے؟ میں نے کہا تھا میں تو بیت المال سے مدد کے لیے آیا تھا, مگر جس شہر میں لوگ روٹی سوکھی کھا رہے ہوں وہ کیا مدد کریں گے. بیٹھ جاؤ. لے گیا بیت المال میں اس کا وہ نوجوان, اور اس کی پوری مدد کر دی. نوجوان کون تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ. یہ لائف اسٹائل ہے. بغداد کی ایک مسجد میں 5 تاجر آئے اور گن رہے تھے, دینار گن رہے تھے, حصہ بانٹ رہے تھے. ایک فقیر نے کہا مجھے 50 درہم دے دیجیے, ضرورت مند ہوں. دھکا دیا اس کو. جاتے وقت ایک تھیلی بھول گئے. وہ واپس آئے, بھائی بابا تمہیں بابا اٹھا کے اس کو پھینک دیا کونے میں تھیلی کو. ہاں وہ پڑی ہوئی لے جاؤ. انہوں نے 50 دینار دیے. مجھے نہیں چاہیے یہ, وہ میں نے مانگے ضرورت تھی, تم میری عزت نفس کو تم خرید رہا ہو, تو یہ میں نہیں لوں گا. یہ ہے عزت نفس. اگر ہم یہ عزت نفس اختیار کر لیں تو قرض کی, بھیک کی, ادھار کی, مدد کی کوئی ضرورت نہیں پڑ جائے. اور وہ لائف سٹائل اڈاپٹ کر لیں, مسئلہ حل ہو گیا. سارے مسئلے حل. یہ چاہیے. میرا زندگی کا مقصد یہ ہے لائف اسٹائل میرا کہ میں اس پہ خیال رکھتا ہوں.
مجھے سوکھ روٹی والے آدمی سے محبت ہے کہ اس نے ایک مثال قائم کی ہے. امام حضرت عمر کے کھانے پر میٹھا رات کو آ گیا. کھا تو لیا, بیوی سے پوچھا کہ میٹھا کہاں سے آیا. میں کہا بیت المال سے جو راشن آتا ہے اس کا ایک مٹھی روز بچائی تھی, اس سے کھجور کے رات خرید لیے میٹھے کے لیے. خاموش ہو گئے. دوسرے دن صبح پہنچے بیت المال میں کہ میرے راشن میں سے ایک مٹھی کم کر دو. یہ چاہیے پاکستان کو اس وقت, تو پاکستان کا مسئلہ حل ہوگا. کامیابی کون, کامیاب انسان کون ہے آپ کی نظر میں؟ پھر اس کو دو, بڑا انسان کون ہے, کامیاب انسان کون ہے؟ اچھا بھائی, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, کیمیائے سعادات والے, ان کی مجلس روز و ہدایت برپا تھی. بحث یہ تھی کہ بڑا آدمی کون ہوتا ہے. بڑے بڑے شیوخ اور علماء اور حکماء رائے دے رہے تھے بڑا آدمی ہوتا ہے, بڑا آدمی ہوتا ہے. ایک گھنٹے بعد خود اٹھے حضرت کہ بھائی آپ حقائق کو چھوڑ کے پیچھے بہت آگے چلے گئے ہیں. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ہم تو یہ فرما رہے ہیں, تو پھر آپ فرمائیے کون ہوتا ہے. تو جواب جو تھا وہ بڑا اہم ہے. فرمایا کہ جس آدمی کو زبان پر اور دل پر قابو ہو وہ بڑا آدمی ہوتا ہے. زبان پر اور دل پر قابو وہ بڑا آدمی ہوتا ہے. یہ سب آپ میں کوئی کمزوری ہے بطور انسان؟ کمزوری کون انسان خالی کمزوری سے ہے. ہر آدمی کو کچھ کمزوری ہوتی ہیں, لیکن پردہ پوشی بھی کر لینی چاہیے. ویسے آپ کو دربار میں جانا پسند ہے اپنا؟ تو میں تو پسند ہی نہیں کرتا ان چیزوں کو. اگر ہوتا تو میں وزارت اور گورنر کو چھوڑتا میں اپنی مرضی سے, اگر مجھے یہ کرنا ہوتا تو. یہ ہے 6 چیزیں. اصل تو انسان ہے کہ انسان کی خدمت کر لے. اچھا, خدمت کا بلند ترین معیار نفی ذات کے بغیر نہیں ہو سکتا. اپنی ذات کی نفی کرنی پڑے گی آپ کو, تو پھر معیار خام خدمت کا. اگر میں اس سرزمین پاکستان پر اپنا مکان بناتا تو محل بناتا. میں نے اس زمین پر کوئی مکان نہیں بنایا ہے آج تک, مدینہ پر بن گیا. اگر مکان بنا تو مدینہ نہیں بنتا. صاحب یہ فار ایگزامپل مرسیڈیز 600 SCL سے آپ کے دل میں کوئی گدگدی نہیں ہوتی اس کو؟ میں خریدتا گورنر کے تو مجھے رائٹ, آپ کو رائٹ ہے بالکل. ہاں, میں نے کہا یہ فائل میرے پاس نہیں آتی ہے, کوئی ایسا فائل جس پہ وہ نہ آئے میرے پاس. یو آر ناٹ ایکسائٹیڈ بائی دس کچھ نہیں. یہ چیزیں ہیں جب انسان قناعت پہ قابو یافتہ ہو گیا اور سب شکر کو اپنا لیا تو کیا چاہیے اس کو. اس سے بڑی دولت کیا ہوگی. قناعت سب سے بڑی دولت ہے. میں اپنے گھر میں 27.5 فٹ اور 11 فٹ کمرے میں رہتا ہوں 48 سال سے. وہی دفتر ہے میرا, وہی میرا بچھونا ہے, وہی میں کھانا کھاتا ہوں, وہی نماز پڑھتا ہوں. میں نے تو اس کمرے پر کے سارے کام کر دیے, پھر محل کام کو چاہیے. میرا بس چلے تو ہر محل کو اسکول بنا دوں, کالج بنا دوں. میں نیت میری یہی ہے کہ میں تعلیم کو اہمیت دیتا ہوں. دیکھیے 4.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے ہیں پاکستان میں. یہ بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کا. یہ بچے کیا کریں گے؟ تو ان کو تعلیم دینا چاہتا ہوں. تمنا یہ ہے کہ ایسا ہو جائے کہ سب بچوں طرف آگے ہو جائیں, اور جو آپ نکلے باہر تو بچے دکھائی دے, آپ کہیں یہ میرا بچہ ہے, یہ تاثر ہو جائے ہر دل میں, مسئلہ ہو جائے گا. یہ سیاستدانوں سے تعلیم نہیں ہوگی, یہ تو محبت سے ہوگی تعلیم. میں اور آپ محبت کریں بچوں سے, دیکھیں کیسا جائے. میں نے 70,000 خط بھیجے دولت مندوں کو پاکستان میں کہ تمہارے گھر میں جو بچہ غریب تمہارے بچوں کو کھلا رہا ہے, پوشا لگا رہا ہے, ان کو پڑھا دو. 11 جواب آئے صرف, جن سے 4 مثبت تھے اور 7 نفی میں تھے. جس قوم کے فکر کا یہ امیر آدمی کا, عمرہ کا یہ ایٹیچیوڈ ہو بچوں کے ساتھ کہ جو بچہ اس کے ہاں پوشا لگا رہا ہے اس کو تعلیم دینے سے گریز کرتا ہے, وہ انسان تو نہیں ہوا.
وہ دولتمند تو ہوا، لیکن اس سے پاکستان کیا دیا اس نے؟ اسے دولت باہر بھیج دیا اپنی. میں جانتا ہوں، ہر سارا بھی جانتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے پاکستان میں، بچے نہیں پڑیں گے. تو یہ جو ٹریجڈی ہے پاکستان کی، اس کا نوٹس لینا چاہیے. یہ تو آپ کی گفتگو میں بڑی حلیمی ہے، لیکن آپ کے خیالات میں بڑا انقلاب ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ تو اندر سے انقلابی ہیں. پاکستان، اور یہ آپ نے ویسے اوپر پوشاک پہنی ہے لوگوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے. پاکستان تو آیا تھا انقلاب کرنے کے لیے، فکری انقلاب، ذہنی انقلاب. وہ نہیں کر سکا پاکستان، جس کا مجھے دکھ ہے. اسی کی میری حجت تو شرعی ہے. میں تو آیا تھا پاکستان کے لیے، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے گنگا اور جمنا میں وضو کیا تھا. میں وہ فراموش نہیں کر سکتا ہوں. اور مسلمان پیٹ نہیں دکھاتا ہے کبھی. اسے واپس جانا چاہیے تھا، وہ نہیں کر سکا. وہ اپنی کچ فکری کی وجہ سے کہنا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ جس کو قناعت دے دے. میں دیکھیے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے. شاید آپ کو بھی یہ خبر ہوگی، بہت بڑے تاجر تھے. مسجد برپا تھی، سارے علماء بڑے بڑے دور سے لوگ آئے ہوئے تھے، اور روز تو ہدایت کا سلسلہ جاری تھا. اتنے میں ملازم بھاگا ہوا آیا، گھبرایا ہوا کہ حضور بڑی خراب خبر ہے، 4 جہاز سامان لے کے آئے تھے، وہ ڈوب گئے. انہوں نے کہا الحمدللہ. کام شروع ہو گیا پڑھنے لکھنے کا. 1 گھنٹے کے بعد پھر وہ آدمی آیا اور وہ خبر غلط تھی، الحمدللہ جہاز محفوظ ہیں. انہوں نے کہا الحمدللہ. ایک آدمی جو باہر سے آیا تھا، انہوں نے کہا بھائی صاحب یہ آپ کا کیا ہے؟ جب بھی الحمدللہ تھا اور ابھی الحمدللہ ہے، یہ کیا ہے؟ کہنے کہ دیکھو میں نے جب اس نے کہا ڈوب گیا تو میں نے دل کو ٹٹولا، اپنے کوئی رنگ نہیں تھا. جب اس نے کہا کہ نہیں بچ گئے ہیں، دل کو ٹٹولا، کوئی خوشی نہیں تھی. الحمدللہ. یہ لائف اسٹائل اختیار کر لیں آپ تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اتنی سی بات ہے. حکیم صاحب آپ سے باتیں تو بہت ساری کرنے کی والی ہیں، کچھ تخلیہ میں، کچھ ٹیلی ویژن پہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے، آپ کی ہم نے گفتگو سے فائدہ اٹھایا. جیسے آپ نے مجھے میں بڑا ولولہ پیدا کیا. میں بھی سوچ رہا تھا کہ ہم نے ویسے ہی پیسے ضائع کر رہے سوٹوں پہ. حکیم صاحب کی کچھ باتیں پلے باندھ لینی چاہیے. اصل میں ہمیں پاکستان کی محبت کرنی ہے، پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے. اس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. تھینک یو ویری مچ سر. ناظرین، میرے مہمان حکیم محمد سعید، ان کی کچھ باتیں آپ نے سنی ہیں. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ان کو مدعو کریں گے اور ان سے مزید آپ کا تعارف کرائیں گے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.